تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں نا انٹرپرینیورس کی ویلیو نہیں ہے. آپ دنیا میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، یو کے جائیں، انٹرپرینیورس کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرپرینیورس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک نارمل بزنس سے ہٹ کے ایک ایسی چیز لے کے آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ انوینٹنگ اے نیو ویل. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو بزنسز مارکیٹ میں چل رہے ہیں لوگ وہی بزنسز کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں. انٹرپرینور وہ بندہ ہوتا ہے جو میری نظر میں، اگر آپ گوگل پہ جا کے اس کی لٹرل میننگ دیکھیں گے تو وہ اس طرح کی میننگ ہے کہ جیسے جو بھی آدمی بزنس کر رہا ہے اور وہ بزنس کر کے پیسے کما رہا ہے تو وہ انٹرپرینور ہوتا ہے. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ انٹرپرینور وہ بندہ ہے جو ایک نیو ویل کے ساتھ آئے، یعنی کہ جو ایگزسٹنگ مارکیٹ میں بزنس چل رہے ہیں یا ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں یا جو بھی کچھ ہے وہی چیز اگر آگے وہ کر رہا ہے تو وہ از اے بزنس مین. لیکن انٹرپرینور وہ ہوا جو ایک نئی چیز، اس میں ایک انوویشن لے کے آئے کہ یار یہ چیز اب ایسے ہو سکتی ہے یا ویسے ہو سکتی ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، انٹرپرینورس کی ویلیو اس لیے نہیں ہے کیونکہ انٹرپرینورس بیسکلی امیجنری کانسیپٹ کے ساتھ آتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر وہ کریٹ کرتے ہیں یا کوئی کانسیپٹ کریٹ کرتے ہیں وہ ایک کائنڈ آف امیجنری ہوتا ہے. تو لوگوں کو جب وہ بتاتے ہیں تو ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے بولا، کہنے لگے کہ جی آئیڈیا جو ہوتا ہے نا ضروری نہیں ہے ہر بندہ سمجھ سکے. اور یہ بڑی اس میں ڈیپ بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی آئیڈیا سوچا یا کسی نے آپ کو کوئی آئیڈیا بتایا، اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کو وہ آئیڈیا سمجھ میں آئے. جب تک کہ آپ ایک باؤنس آف نہیں کرتے پبلک کے پاس وہ آئیڈیا لے جا کے کہ جی میرا یہ آئیڈیا اور میں اس طرح کی کوئی سروس لے کے آ رہا ہوں یا میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز لے کے آ رہا ہوں جو مارکیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جب تک عوام اس کا فیصلہ نہ کرے تو وہ آئیڈیا سکسیزفل نہیں ہے. اگر عوام کی طرف سے آپ کو فیڈ بیک آتا ہے اور ایک پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے، دیٹ مینس وہ آئیڈیا آپ کا کیا جا سکتا ہے. ہمارے جو پاکستان میں کیا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ رسپیکٹ نہیں ہے انٹرپرینیورس کی، تو لڑکے یا لڑکیاں جو بھی جن کے پاس بھی جو کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے سرکل میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں وہ باؤنس آف کرتے ہیں فیڈ بیک لینے کے چکر میں. اور وہ فیڈ بیک ایسا برا ان کو آبویسلی ملتا ہے سم ٹائمز، کیونکہ آپ نے آئیڈیا کسی کو پچ کیا، وہ جس کو پچ کیا اس کو آئیڈیا سمجھ میں نہیں آیا. تو جب سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے فیڈ بیک بھی ویسے ہی دے دیا. تو جب اس نے فیڈ بیک ویسا دیا، انٹلیکچوئل فیڈ بیک نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں یار یہ تو آئیڈیا نہیں چلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریٹیو آئیڈیا اور انوویٹیو آئیڈیا اور یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو ان لوگوں کے پاس جا کے اس آئیڈیا کو شیئر کریں جو آپ کو ایک پازیٹیو فیڈ بیک دے سکیں، آپ کو انکریج کر سکیں کہ جا کے یہ کام کرو. کیونکہ کوئی بھی کام، آپ کوئی کام لے لیں، کوئی سروس انڈسٹری لے لیں، کسی بھی قسم کی سروس لے لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آلویز ہر سروس ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے کوئی آئیڈیا بلڈ کیا، آپ نے وہ آپ آج اسٹرگلنگ اسٹیج میں، لیکن آپ اس طرح سے سوچیں کہ کوئی بھی بزنس لیں یا کوئی بھی آئیڈیا لیں کہ لوگوں نے کس طرح، اب آپ مثال کے طور پہ آپ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز دیکھ لیں. آج سے 20 سال پہلے مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈفرینٹ تھی، آج بالکل ڈفرینٹ ہے. تو جس نے فرسٹ ٹائم جا کے کوئی چیز کی تو اس کے لیے تو وہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا نا. اگر وہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ یار مجھے یہ اسٹریٹجی ہے میرے ذہن میں اور اس اسٹریٹجی کو میں کروں کہ نہ کروں، اور اس کو برے فیڈ بیک اس کے سراؤنڈنگ نے دیے ہوئے تو بیک آف ہو جاتا. تو وہ کیسے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہیں؟ تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی چینج نہیں ہوتی. تو بیسکلی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ آپ جا کے شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ جی یہ میرے پاس آئیڈیا ہے. اور وہ لوگ آپ مارک کریں کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ مجھے بہت پازیٹیو وائب دیتا ہے یا مجھے بہت انکریج کرتا ہے کسی چیز میں، وہ آپ کو اس آئیڈیا پہ ایک اچھا رسپانس دے گا. وہ رسپانس آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور آپ اس کو جس طرح سے بھی اس آئیڈیا کو ماڈیفائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جا کے ایسے بندے کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر دیا کہ جی میرا یہ آئیڈیا، اور اس کو آئیڈیا سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ آپ کو ایک بیڈ فیڈ بیک دے دے گا، وہ آپ کو ڈسکریج کر دے گا، بیک فوٹ پہ لے جائے گا اور آپ اس آئیڈیا سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور کل کو کوئی اور کر کے جب وہ چیز آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کو ایک گلٹ ہوگا آپ کے اندر کہ یار میں نے کیوں نہیں کیا. پھر اسی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آئیڈیا ہے، وہ آئیڈیا میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے کیا کیا، آپ اس کو سمجھ نہیں پائے، نہ آپ اس کو ایویلویٹ کر پائے، نہ آپ اس کو انٹلیکچولی انڈرسٹینڈ کر پائے کہ یار یہ آئیڈیا اچھا ہے کہ برا ہے. آپ نے کیا کیا، آپ نے اٹھا کے مجھے اسٹیو جابس کی مثال دے دی، آپ نے اٹھا کے مجھے بل گیٹس کی مثال دے دی. تو بیسکلی پتہ ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ کیا کہ آپ میرے آئیڈیا کو میچ نہیں کر پا رہے تھے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. تو آپ نے ایک
ایگزسٹنگ ٹائکون کو سامنے میرے بٹھا دیا. جب اس کو ایگزسٹنگ ٹائکون کو آپ نے میرے سامنے بٹھایا اور اس کے ایکسپیرینسز میرے اوپر تھوپ دیے تو میں ڈسکریج ہو گیا. آپ یہ انکانشیسلی لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا کانشیسلی کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کا نقصان کرتے ہیں. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جو بھی آدمی آپ سے آپ کے لیول پہ یا آپ کے آئی ڈی کے اوپر بات نہیں کر رہا اور وہ کسی اور کو سامنے لا کے آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا, تو وہ بیسکلی وہ کانشیسلی اور انکانشیسلی آپ کو ڈسکریج کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ نے یہ سنا کہ جی ایلن مسک کا ایکسپیرینس یہ تھا, ایلن مسک از اے بلینئر, آپ گوگل جا کے دیکھیں دنیا کے اندر سیکنڈ نمبر پہ وہ بندہ آتا ہے, اتنا پیسے والا. آپ کا جو بھی آئیڈیا اس سے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ ایلن مسک بن جائیں گے؟ نہیں بن سکتے نا. تو پھر جب آپ کو کوئی ایکسپیرینس اس کا شیئر کروا رہا ہے تو آپ اس کو اس کے سامنے نہیں بیٹ اپ ہو سکتے. تو ایسے آدمی سے آپ آئیڈیا شیئر کریں جو آپ کو انکریج کرے, آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کرنا چاہیے, اس کام کو آپ کو کرنا چاہیے, اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں, ہم معاشرے میں سراؤنڈنگ میں اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اور ہم پھر اس کام میں چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار اس نے کر لیا تو ہم بھی کر لیں گے. پیشن کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, ایک بات. دوسری بات, آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے, ایسا بزنس یا ایسی کوئی چیز کرنی چاہیے جس کو آپ انجوائے کریں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 50 سال نوکریاں کر لیں لیکن نوکری کے بعد کہتے ہیں یار ہم نے انجوائے نہیں کیا. وی ڈڈ میڈ منی بٹ وی ڈڈنٹ انجوائے اٹ. کے ایف سی کے مالک کی مثال ہے کہ کے ایف سی کا مالک نے 50 سال کنسٹرکشن بزنس میں گزار دیے اور اس کے بعد اس کو جب ریٹائرمنٹ ملی تو اس نے چھوٹا سا ایک فرائز کی ایک شاپ بنائی, یا آپ کیا بولیں گے, ٹھیا لگایا. لیکن ایک ٹائم لگا اس کو کہ وہ اس کو اس لیول پہ پہنچا. تو ایوری تھنگ وٹ یو ڈو ٹیکس ٹائم, بٹ ایف یور مائنڈ ڈز ناٹ ایکسیپٹ دیٹ ٹائم کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہوا, ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہوا, تو ہم اس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور ہم ہر چیز سے بیک آف ہو جاتے ہیں. تو بیک آف نہ ہونے کی 2-3 میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہر اس آدمی سے شیئر کریں جس سے ایک پازیٹیو موٹیویشنل وائب ملتی ہے, اور آپ کے ہر آدمی کے سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے. ہم غلط لوگوں سے جا کے شیئر کر دیتے ہیں اور ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں اور ہم سٹیپ بیک کر جاتے ہیں. دوسری چیز یہ, کوئی بھی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی آئیڈیا آپ کرنے جا رہے ہیں, کوئی کام کرنے جا رہے ہیں کسی بھی قسم کا, تو آپ بیسکلی ٹائم کو ویلیو دیں. ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. کوئی بھی بلینئر راتوں رات بلینئر نہیں بنتا. ہر آدمی کو ایک ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم ہر آدمی ایک ایکسپیرینس سے گزرتا ہے, ایک پروسیس سے گزرتا ہے, اور اس کے پروسیس کے بعد جا کے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے, ایک سکسیزفل آدمی بنتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. میں اور مزید اس پہ شیئر کروں گا چیزیں, کیونکہ میرے پاس بہت سارا مواد ہے اس سے ریلیٹڈ, بٹ فی الحال ابھی کے لیے جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں اتنا میں بتا رہا ہوں. باقی ویڈیوز کے لیے اگر لائک کرنا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں یا سبسکرائب کرنا چاہیں تو پلیز کریے گا. تھینک یو فار واچنگ.